اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. پہلے کاروائی پوری ہوگی، اس کے حساب سے چلے گا. پوائنٹ آئٹم نمبر اس کے حساب سے چلا جائے گا. آپ بیٹھے کو بٹھائے نا، میں دیتا ہوں. آپ بیٹھے نا. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی پروٹیسٹ ریز کرنا چاہتے ہیں. کل جناب اسپیکر قبائلی علاقوں میں جا کر وانا کے میدان میں کھڑے ہو کر بہت بڑی پگڑی پہن کر قبائلی علاقوں میں پگڑی جو ہے وہ عزت کی علامت ہے. الفاظ یا جو حرکت ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کی، اس کی ہم پرجوش بحثیت خواتین اور میں سمجھتی ہوں. السلام علیکم دوستو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نفیسہ شاہ نے اور یہ خواتین نے انہوں نے کیا ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے اسمبلیوں کے اندر، صرف اتنی سی بات پہ کہ بلو رانی کو بلاول بھٹو صاحبہ کہہ دیا. اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ بلو رانی کی اوقات کیا ہے؟ اس کے باپ کی کیا اوقات تھی؟ سینمو کی ٹکٹیں بلیک کرتا تھا. اس کے نانے نے بھٹو نے اس نے کبھی اپالوجائز کیا؟ اس نے بنگالیوں کو اس نے اپنی تقریروں کے اندر اس نے گالیاں نکالیں. اس نے پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو دھمکیاں لگائیں کہ جو بھی ایسٹ پاکستان گیا اس کی وہ ٹانگیں توڑ دے گا، ریکارڈ کے اوپر ہیں. بلو رانی کے دادے نے قائد اعظم کی ان کی شان میں گستاخی کی. آپ کو وہی سپیچز مل جائیں گی. یہ اصل میں اس طرح کے سیاستدانوں کو، یہ جو غلام ابن غلام اور جو ڈائنیسٹیز کی سیاست چاہتے ہیں پاکستان میں، انہیں اصل تکلیف یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے ان کے لیڈروں کے اوپر گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، ان کے کرپٹ لیڈروں پہ، اور ان کی بھی باری آ رہی ہے. اور انہیں بھی ان کے لیڈر جو ہڈیاں ڈالتے تھے وہ بند ہوئی ہوئی ہیں. اس وجہ سے ان لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرین سسٹم بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی طرح کے سیاستدان یہ لوگ خود ووٹنگ کر کے، یہ اپنی اسمبلیوں میں ووٹنگ کر کے اسی طرح کے بلو رانی جیسے کرپٹ وزیر اعظم لے آئیں گے یا زرداری جیسے لے آئیں گے. پاکستان کے سب سے بڑے لٹیرے، تھر کے بچوں کے قاتل. اس کی بلو رانی کی اوقات کا کسے نہیں پتہ، اس کے باپ کی اوقات کا کسے نہیں پتہ. یہ نفیسہ شاہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اس عورت نے اسمبلی کے اندر صرف اس بات پہ ہنگامہ برپا کیا کہ بلاول کو عمران خان نے صاحبہ کہہ دیا. اس وقت کیا ہوا تھا جب بلاول کی پھوپھی پھولن دیوی اس نے بلاول کو بلاول بھٹو شہید کہا تھا. جب وہ میٹر ریڈر خورشید شاہ اس نے بلاول کو بلاول صاحبہ کہا تھا. یہ بھی آن دی ریکارڈ ہے، آپ کو مل جائے گا. اس وقت کیا انہوں نے معذرت کی؟ عمران خان جو ان سے وہ ایجنگ پرسن ہے، وہ ماشاءاللہ 67 ایئرز کا ہو گیا ہوا ہے اور ہیرا آدمی ہے. ٹائرلیسلی 18 گھنٹے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. ایماندار، ٹیلنٹڈ شخص جسے پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر شاید ایک سیٹ بھی نہیں تھی ملی، اور 22 سال میں وہ بغیر کوئی پیسہ لگائے، بغیر میڈیا کو پیسہ لگائے، بغیر اس ایم این ایز کو ہڈی ڈالے ہوئے وہ بندہ پرائم منسٹر بن گیا. اور انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی کوئی چھوٹی بات پکڑ لیتے ہیں. اس نے بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ایران کے اندر اس نے، عمران خان نے اس نے جاپان کو جرمنی کہہ دیا تھا. اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنا ربانی کھر کیسے ناچی تھی اسمبلی کے اندر آ کے. اس نے کتنا لمبا اس نے بھاشن دیا تھا. یہ غلام مصطفیٰ کھر کی بھتیجی ہے،
اس کے بھی ہمارے سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کے جو کرتوت تھے غلام مصطفیٰ کھر کے بھی، وہ اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کی شہباز شریف کی پتہ نہیں تیسری چوتھی بیوی ہے تمینہ کھر، مائی فیوڈل لارڈ، اسے آپ کبھی پڑھیے گا اور اس کی اصل شکل دیکھیے گا غلام مصطفیٰ کھر کی، اس کے چاچے کی، اینا ربانی کھر کے. آپ دیکھیے گا یہ جب یہ ہسٹری ہے، اٹ از ریکارڈڈ ان دا ہسٹری کہ جب اسے وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا تھا، اس نے بھٹو نے لگایا تھا، تو یہ پنجاب یونیورسٹی سے لڑکیاں ہوا کر لیا کرتا تھا، اسٹوڈنٹس ادھر کی. یہ بڑا مشہور ہوا تھا پاکستان میں. یہ چور لوگ، کریکٹرلیس لوگ. عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ لعنت ہے ایسی اسمبلیوں کے اوپر. ایسی اسمبلیوں کو دے شوڈ ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو الیکٹ پرائم منسٹر. اٹ شوڈ بی رائٹ آف دا پیپل. یہ لوگوں کو رائٹ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل عوام کو ووٹ دینا چاہیے کہ پاکستان کا جو ان سا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کون بنتا ہے. ان لوگوں کو تو یہ پھر ہڈی ڈال کے جو ان سا ہے وہ بن جائیں گے پرائم منسٹر. اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام ہے وچ از سوٹیڈ فار پاکستان، جو سوٹ کرتا ہے، دیٹ از اونلی پریزیڈینشل سسٹم ڈیو ٹو دا سیم ریزن.